معزز ناظرین، معاشرے میں لامذہبیت اور دہریت کے فروغ کی دوسری بڑی وجہ میرے نزدیک والدین کا کردار ہے۔ آج معاشی مسائل ہیں، ہر کوئی ایک طرح کے معاشی حالات کے اندر پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ مختلف حالات سے گزرتا ہے۔ اپنے معاشی حالات کو تبدیل کرنے کے لیے دوسروں کے کلچر اور روایات ہمیں رغبت دلاتے ہیں اور پھر ہم ان کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ ایسے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی غرض سے جب ہم معاشرے کی اشرافیہ کی تقلید کرتے ہیں تو اسی تناظر میں ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ انگریزی بولے، مہنگے سکولز میں جائے، ایلیٹس جیسا لباس پہنے، انہی میں اٹھے بیٹھے، وہی اس کے فرینڈ سرکل ہوں اور اسی طرح کی ڈگریز حاصل کرے۔ آج والدین ایک طرف اس امر کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ اسکول سے بچے کیا سیکھ کر آتے ہیں، اور دوسری طرف خود بھی گھر میں دین اور عقائد کے حوالے سے ان کی رہنمائی نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ دین اور عقائد کے حوالے سے کیا نئی بات اسکول سے لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہ بات ہماری توجہ اور دلچسپی کا مرکز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امتحانات میں اچھے نمبرز آنے چاہیے، ہمیں اس چیز سے سروکار ہی نہیں رہا کہ ہمارے بچوں میں ایمان اور عقیدے کی پختگی کتنی ہے اور وہ اپنی اصل اور جڑوں سے کتنا جڑے ہوئے ہیں۔ یہ زمانہ عیسائیت، ہندوازم اور دیگر مذاہب نے بھی دیکھا، اور اب یہ فتنہ مسلمانوں میں داخل ہو گیا ہے اور تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اگر اس فتنے کا سد باب آج نہ کیا گیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باقی اقوام کے ساتھ جو ہوا وہ عمل یہاں پر بھی رونما ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے چھوٹی عمروں میں اپنے سے جدا کر دیتے ہیں، اور اس وقت ان میں دین کے حوالے سے پختگی بھی نہیں ہوتی۔ انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن ٹھونک بجا کر پہلے اپنے بچوں کے عقائد چیک کریں کہ دین میں کتنا پختہ ہے۔ یہ وہاں جا کر ڈٹا رہے گا یا ان مغربی افکار، عقائد اور نئے فیشن کی رو میں بہہ کر لا مذہب اور دہریہ ہو جائے گا۔ کسی بھی فکر مند والدین کے اندر سب سے زیادہ بنیادی فکر یہ ہوتی ہے کہ بچے گناہ کی زندگی میں داخل نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں، مذہبیت اور دہریت کا فتنہ اس گناہ والی زندگی سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ عقائد پر حملہ ہے اور دین ہاتھ سے جا رہا ہے۔ ہر کوئی آج علامہ اقبال جیسے پختہ اعتقاد والا نہیں بچا کہ جنہوں نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ پہلے بچوں کی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما ڈالیں، پھر ان کو بے فکری سے جہاں مرضی روانہ کریں۔ اگر یہاں پر بھی رہتے ہوئے ان کی آنکھوں کو خاک مدینہ و نجف کا سرما نصیب نہ ہو، ان کے عقائد پختہ نہ ہوں، آقا علیہ السلام کی غلامی میں پختگی کے ساتھ داخل نہ ہوں، ڈٹ کر اپنے عقائد کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، تو بیرون ملک ان کی عقائد، ان کی ایمان کی حفاظت کیسے ممکن ہوگی؟ جب والدین کی سرپرستی میں نہ بچ سکے تو وہاں ان کے عقائد کو کون بچائے گا؟ اس لیے اگر اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہی ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ بچپن سے ہی خاک مدینہ و نجف کا سرما ان کی آنکھوں میں ڈالیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کو عقیدہ و ایمان میں پختہ کر دیں، گوندھ دیں کہ ان کے خمیر میں دین و ایمان کی حقانیت رچ بس جائے، اور پھر وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں، ان کے اعتقادات پر جہاں مرضی سے ہوا چلے، جو مرضی حملہ ہو جائے، مگر وہ اصل عقیدہ و ایمان سے ہل نہ سکیں۔ یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں گے۔ لامذہبیت اور دہریت کے فروغ کی تیسری بڑی وجہ تعلیمی ادارہ جات اور ان کا سیکولر نصاب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ او لیول اور اے لیول کر رہا ہے، بس یہی دوڑ ہے۔ کیا کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں نصاب کیا پڑھ رہا ہے؟ کیا ہم نے گھر آ کر اس کے لیے اہتمام کیا کہ ہم اس سے سوالات کریں، اس کو چیک کریں اس کے تعلیمی ادارہ کے نصاب نے ہمارے بچے کے اعتقاد اور ایمان کو کتنا نقصان پہنچایا؟
ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نقصان کا سد باب کریں اور ان سکولز کے علاوہ انہیں ایسی جگہوں اور مجالس میں بھی لے کر جائیں جہاں سے وہ خیر حاصل کر سکیں۔